رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی بقدر ان انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کو جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ اس مبارک رات کے اندر بھی، اس برکتوں والی رات کے اندر بھی، اس رحمتوں والی رات کے اندر بھی چند بدبخت لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک حدیث کے اندر 5 افراد کا ذکر ہے اور ایک دوسری روایت کے اندر 2 لوگوں کا ذکر ہے، تو یہ اگر دونوں حدیثوں کو ملا لیا جائے تو یہ کل 7 افراد بنتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 لوگوں کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے اندر تمام لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی لیکن قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد نہ تو دیت دی، نہ ان سے معافی مانگی اور نہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی، یہ اس کا گناہ شب برات میں بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوا، کینہ رکھنے والے کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ کینہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہم سنتے آتے ہیں کہ کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ کہتے کس کو ہیں؟ تو کینہ سامعین محترم یہ ہوتا ہے کہ آپ پر کسی آدمی نے ظلم کر لیا، کسی آدمی نے زیادتی کر لی، اور اب جس نے ظلم کیا، جس نے زیادتی کی، وہ آدمی ظالم ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، آپ اس سے بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تو اب آپ کے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ آپشن ہے، اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو آپ کے پاس 2 آپشن بچ گئے، 2 راستے، 2 صورتیں بچ گئے۔ ایک یہ کہ آپ اس سے بدلہ لے لو، آپ اس کے اوپر اتنا ظلم کرو، اتنی زیادتی کرو جتنا ظلم و زیادتی وہ آپ کے ساتھ کر چکا ہے۔ اگر یہ کرنے کی طاقت نہیں تو پھر دوسرا آپشن یہ بچتا ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور کینہ رکھنا اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ظلم کر جائے اور ہم اس سے بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو دل ہی دل میں اس کے لیے برا چاہیں، دل ہی دل میں اس کو برا سمجھیں، ہر وقت ہمارے دل میں یہ خیالات آئیں کہ اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کرے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اللہ کرے اس کو یہ نقصان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کینہ رکھنا۔ تو جس آدمی کے دل کے اندر کینہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت شب برات میں نہیں فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ایک بندے کی چھوٹی سی غلطی کو معاف نہیں کر رہا، اس کی چھوٹی سی لغزش کو اس نے اپنے دل میں پال کے رکھا ہوا ہے، دل میں عداوت اور دشمنی پال رہا ہے، ہر وقت اس کے لیے برا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے کا چھوٹا سا گناہ یہ آدمی معاف نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش کے اس کی مغفرت کیسے کر دیں اس رات کے اندر؟ تو کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ان سے ہم کلام ہونا چھوڑ دیتا ہے، بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے، آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی شب برات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے۔ چوتھا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کے اندر جو آدمی والدین کا نافرمان ہو، جو آدمی والدین کو ستاتا ہو، والدین کو تکلیف دیتا ہو، اس رات کے اندر اس آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور 5واں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت بھی نہیں کرتے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ جس آدمی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اس مبارک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر، دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا چہرہ اقدس ان کی طرف نہیں کریں گے۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جب اتنی بڑی وعید سنی تو صحابہ لرز گئے، صحابہ کانپ اٹھے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون 3 لوگ ہیں، وہ کون بدبخت ہیں
کہ محشر کے اتنے سخت دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی، وہ دکاندار، وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ یہ تینوں لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بہت زیادہ دور ہوں گے۔ تو چھٹا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرابی ہے۔ جو آدمی شراب کی عادت، شراب کا عادی ہو، جس کی عادت ہو شراب پینا، شراب پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی نہ مانگتا ہو، اس کو اپنے گناہ پہ ندامت بھی نہ ہوتی ہو، اس رات میں اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اور ساتواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساتواں آدمی جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، وہ مشرک ہے۔ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کو شریک کر لیا، اس آدمی کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ تو سامعین محترم، اگر ہم میں سے کسی کے اندر ان 7 میں سے کوئی ایک بات ہے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، کسی سے قطع تعلق ہی کر چکا ہے، کوئی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، غرض ہے کہ ان 7 میں سے کوئی بات اگر ہم میں سے کسی میں ہے، تو ہم سب یہ کوشش کریں کہ شب برات کے آنے سے پہلے ہم اپنے معاملے کو صاف کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی توبہ کر لیں۔